الاجل یا امام یا امام زمان، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لو، اگر تمہیں ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر ان کا ظہور پہلے ہو یا بعد میں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، امام صادق علیہ السلام سے کہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں سوال ہوا، سورہ اسرار آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فضیل، تم اپنے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو، اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ پہلے ظہور فرمائیں یا بعد میں، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص اپنے امام علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہو اور صاحب الامر عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے ہی مر جائے تو اس کو وہی منزلت حاصل ہوگی جیسے وہ ان کے پرچم کے زیر سایہ موجود تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جیسے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہے۔ سامعین، دوستو، بھائیوں، یہ دو فرمان پاک جو آپ کی خدمت میں مجھے مولا نے توفیق دی کہ میں پیش کر سکوں، اس میں سرکار کا فرمان مولا امام زمانہ علیہ السلام اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی معرفت رکھنے کے بارے میں ہے۔ بھائیوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور دنیا کے بدلتے حالات پر نظر دوڑائیں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جو میرے بھائی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور انہوں نے کئی سارے چینلز کو فالو کیا ہوا ہے جو باہر انٹرنیشنل ہے، تو اس پر ذرا غور فرمائیے اور ذرا سوچئے اور اپنی آبزرویشن کو ذرا اور کھولیے اور دیکھیے کہ دنیا کس رنگ میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور یہ کون سا رنگ ہے جو یہ اپنانے والی ہے۔ انسان کا ذہن ہے، اگر تھوڑی سی سوچ دورائیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اب ان دنوں چونکہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ 2-3 دن سے کافی زیر بحث ہے اور ہر جگہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس بھی شیئر ہو رہے ہیں، اور جنگ کی صورتحال سی بنی ہوئی ہے، بلکہ باقاعدہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ دنیا کس طرف کروٹ بدل رہی ہے۔ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ورسٹ کیس سیناریو میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کہاں تک جا سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جنگ تو جنگ ہے، پھر جنگ کے تو کوئی اصول نہیں، اس میں تو پھر کوئی رول آف لا کو فالو نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سوکھی کے ساتھ
گیلی بھی جل جائے۔ حالات پر نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کرے، کیونکہ انسان بے حس ہو جائے، اگر وہ بے حس ہو تو اس کو محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت انسیت اور مانوس ہونے سے ہوتی ہے۔ انسیت ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، اور انسیت تب ہوتی ہے جب آپ کے اندر احساس ہوتا ہے، یعنی محبت کا پہلا آغاز احساس سے ہے۔ اب والد اپنے بچے سے احساس کرتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ ہو، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، وہ احساس اس کی محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، احساس کے لیے ضروری ہے خوف، اور خدا تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا ہے کہ ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ ھُدًى لِلْمُتَّقِین، یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت اور خوف خدا سے ہی متقی بنتا ہے۔ سامعین، جتنی فقراء ہستیاں ہیں جو مولا کے نظام میں مشن میں ڈیوٹی دار ہیں، جو حکومت الہیہ کا حصہ ہیں، یہ لوگوں میں اور ہم عام لوگوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے ان کو اب اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، کوئی ڈنڈی نہیں مارتے۔ اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنی عزت سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہماری تنہائیاں خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب میں تو کسی کی تنہائی میں جھانک نہیں سکتا، میں تو خود ہی کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنی ہی بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ان پاک ہستیوں کی قربت سے دور رکھے ہوئے ہے۔ یوم الست میں تو ہم وعدہ کر کے آئے تھے، اس وعدے کو یاد بھی رکھا پیدا ہونے تک۔ جب بالغ ہوتے گئے تو دنیاوی معاملات نے ہمیں اس وعدے کو بھلا دیا، بھلانے میں مدد کر دی۔ ان دنیاوی معاملات نے ہم سے یوم الست کا وعدہ بھلایا ہے۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بہت سارے وقت ایسا آئے گا جس میں یہ باتیں میں بیان کرتا جاؤں گا۔ ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تسلسل گفتگو کا نہ ٹوٹے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور شاید سننے والوں کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہوگی۔ لیکن ہم یہاں پر کوئی تقریر نہیں کر رہے، کوئی خطاب نہیں کر رہے، یہ صرف ایک پیغام ہے، ایک ڈیوٹی ہے جو مولا کی کرنی ہے، ایک مشن ہے جس کو میں فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی باتیں جوڑ توڑ کر، کیونکہ بات تو اپنی نہیں ہے، توبہ استغفار، اپنی بات نہیں ہے، یہ مولا کی بات ہے۔ میری کیا اوقات، میری کیا بساط، یا میں کون ہوتا ہوں کہ میں خود سے اپنی بات کو بنا کر پیش کروں۔ یہ سب کچھ الفاظ جو ہیں یہ عطا کرنے والے میرے مولا ہیں، یہ سوچ عطا کرنے والے میرے مولا ہیں، یہ توفیق میرے مولا کی طرف سے۔ اور سامعین، توفیق تو مولا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم اس توفیق کو کہیں رستے میں پھینک کر آگے چلے جاتے ہیں، اس توفیق کو ساتھ نہیں رکھتے، اور پھر گلہ کرتے ہیں ان پاک ہستیوں پہ جن کے ہم مقروض ہی مقروض ہیں۔ یہ قرض تو کبھی ہم اتار ہی نہیں سکتے۔ ہم جیسی لاکھوں جانیں ہوں، ہماری عزتیں ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، قربان ہو جائیں، ایک لمحے کا بھی دیر نہ ہو، پہلے ایک قربان ہو، پھر دوسرا ہو، پھر تیسرا ہو، پھر بھائی ہو، پھر تمام عزتیں ہوں، قربان ہو جائیں اگر مولا کے نام پر نہ، تو پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے کرم زیادہ ہیں،
ہمارا ریٹرن کم ہے۔ اب بھائیوں، بات چلی تھی دنیا کے حالات پر۔ اب دنیا کے حالات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے حالات کروٹ بدل رہے ہیں۔ اب کروٹ بدل رہے ہیں تو اس کو آپ غور کیجئے، اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر طرف خون ریزی اور خون نظر آئے گا، کیونکہ جنگ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ جنگ میں فوجی یا دو ملک یا دو گروہ ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، وہاں پہ تلواریں، گولیاں، بم، ہر چیزیں چلتی ہیں، وہ خون میں لت پت ہو جاتا ہے وہ چیز۔ تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خون دیکھ کر، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہ حالات دیکھ کر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، اور ہم پھر اس مسیحا کو دل سے یاد کریں جو کائنات کا مسیحا ہے، جو انسانیت کو بقا دینے والا ہے، جو ہر لمحہ ہماری بقا چاہتا ہے، لیکن ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ہم خود اس بقا سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے کہ انسان خود کو نقصان دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک دے؟ اگر معیار معرفت کو دیکھا جائے تو ہم تو ابھی معرفت کے میم کی ہوا تک کو نہیں پہنچے۔ باقی باتیں تو دور کی ہیں، مومن ہونا تو آخری درجہ ہے۔ مومن تو ہم سو کالڈ مومنین ہیں، صرف لفظ ہے، ایک الفاظ ہیں اور ایک نام ہے، ہمارا نام نہاد مومنین ہے۔ ہمیں اپنے اس ایمان کو بڑھانا ہے، اپنی اس احساس کو جگانا ہے، جو احساس ہے اس کو جگانا ہے۔ خدا کی قسم، جس کا احساس جاگ گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے جو موج آتی ہے نا، وہ موج اگر کبھی کسی پہ طاری ہو گئی تو یقین جانیے آپ کا اس موج سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ پھر آپ اس موج کو کھوجیں گے، اس کی طرف جائیں گے، اس کی طرف بھاگیں گے، پھر کرتے 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 اسی طرح محبت ہو جائے گی۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور شدت کے ساتھ ضرورت ہے اس پاک ہستی کے پاک ظہور کی، جس کی وجہ سے ہماری بقا ہے، نہیں تو نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ اٹھانے پڑیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں، پھر اور اٹھانے پڑیں گے۔ اور پھر جس نے ان کی معرفت حاصل کر لی، وہ جب مر گیا تو اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ خیام حسینی میں مر گیا، اس کے لیے ایسے ہی ہے جو غزوات رسول میں مر گیا، اس کے لیے ایسے ہی ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں مر گئے۔ رب کبریا وحدہ لا شریک ذات کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدایا ہمارے مولا کے پاک ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، میرے اللہ ان کے پاک ظہور کے رستے ہموار کر دے، اور خدایا جو تیری حتمی نشانیاں ہیں جو پوری ہونی ہے خدایا وہ پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو اس اپنی انسانیت پر رحم فرما، اے خدایا ہم پر رحم فرما۔ ذات کبریا ہم تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، خدایا ہماری فریاد کو سن، فریادیوں کی فریاد سننے والے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے شہنشاہ، ہمارے وقت کے امام، رب الارض، رب الافواج، فارس الحجاز، بقیت اللہ، آیت اللہ العظمی و کبریٰ، امام زمن، شہنشاہ زمن، میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک، میرے امام، میرے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ظہور جلد از جلد فرما، ان کے رستوں کو ہموار کر دے خدایا، اور ہمیں بھی ان کے ڈیوٹی داروں، خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق نصرت عطا فرما، خدایا ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں۔ اے میرے اللہ ہم پر رحم کر، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ العجل العجل سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ۔